امی عائشہ دے خلاف بھی آواز کسیے دے گیا میرے نزدیک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے تے نال باغیہ بھی ہے۔ اینج نہیں میں کرانگا تُسی بس صرف جواب دینا ہے مرزے پر لعنت۔ کئی قسم دو قسم دے مرزے نے ٹھیک ہے نا ہاں مرزے پر لعنت دل دے اندر نیت اندر جیڑا بھی رکھ لو بس مرزے پر لعنت ذرا مل کے محبت عقیدت دا مرزے پر لعنت جیڑا ماں عائشہ دا نہیں بولو ساڑی محبت پیار بولو ساڑی محبت پیار کہنے لگا امی عائشہ نعوذ باللہ باغیہ بھی نے تے باغی گروہ نو عمار بن یاسر باغی گروہ نو قتل کرے گا وہ جہنم وال بلاندہ ہوئے گا کہنے لگے امی عائشہ تے طلحہ تے زبیر اے سارے باغی گروہ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ انشاءاللہ قانون بن جانا ہے صحابہ دی عزت اور ناموس دا چھوٹا مرزا ہوئے وڈا مرزا ہوئے قادیانی ہوئے یا جیلمی ہوئے انشاءاللہ وقت آنا ہے لگامہ پہ جانی ہے انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث انشاءاللہ متحرک ہو چکی ہے اور پورے ملک دے اندر چھا چکی ہے اور غالب آ چکی ہے اور ناموس صحابہ بل انشاءاللہ سینٹ تو منظور کروا گے صدر دے دفتر اندر پہنچ چکا ہے انشاءاللہ صدر صد کرے تاوی قانون ہے ناوی کرے تاوی قانون بنوا کے چھوڑاں گے انشاءاللہ تے تو انو بنانا پے گا اور جے تو سو نہ بنایا تے پھر ویکھو اسی انشاءاللہ آواں گے تے بنوا کے آواں گے اور دشمن اصحاب نو الٹا لٹکواواں گے انشاءاللہ نعرے لگاواں گے چوکاں چوراواں کواں گے کافروں پر حاویہ نہیں محبت عقیدت پیار نہ جا کے ہوشیار ہو کے بیٹھو سون دے ویلے مگا نہیں ان شہادت دا وقت ہے سون والا ٹائم نہیں ان شہادت دا وقت ہے 36 سال بعد علامہ شہیدی شہادت بعد 36 سال بعد تقریباً شیخ ضیاء الرحمن کراچی عظمت صحابہ باتے سبا ہوئے ہیں انشاءاللہ پنجاب جدو بھی نمبر لگنا ہے انشاءاللہ ساڑھے ہی لگنا ہے دعا کرو اللہ ساڑھے دعا دے آندہ پہ انشاءاللہ میں آگا میں ویکھن لگا بکیڑا مل چاہیے میں اللہ پر ایسا ایک بندہ میں نے دس ایسا نہیں فیصلہ بعد بھی تو انو شہید کرنا چاہتا ہے وہ کیڑا ہے یہ میں پتہ لگ گیا میں مگر بیٹھا نا انشاءاللہ کریں گے چاہیے ایک پاسے شہادت دی عظمت وینے آتے دوجہ پاسے اپنا کردار تے سیرت وینے آتے پھر خیال آندہ ہے کہ نہیں ایڈے خوش نصیب کتو اسی تے کدے کدے پھر دل کردہ ہے کہ یا اللہ موت تے انج بھی آ جانی ہے انج موت دے بھی صدیق دی شان بیان کردے ہیں عمر عثمان و علی تے امیر معاویہ دی شان بیان کردے امی عائشہ دی عزت عظمت بیان کردے کرنے اے میں موت آ جائے تو موت دیتی ہے نا علامہ شہید رحمت اللہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ ادھر ہم موت دا پیغام آ گیا ہے تے اپنی موتوں شہادت تو 35 منٹ پہلے حضرت یزدانی شہید نو موت دا پیغام آیا ہے تے کی پڑھ رہے سن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنی موت 35 منٹ پہلے تقریباً حیات مبارکہ ختم نبوت والی پڑھ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اللہ یزدانی دی قبر تے کروڑا رام وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين
یزدانی شہید دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما اللہ سانو اسے رات لے جا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور قیامت دا دن ہوئے تے تیرے سامنے جائیے تے تو پوچھے کی لے کے آئے ہو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے بقول اے تے کہہ سکیے یا اللہ ویکھ لے گناہاں نال لتڑے ہوئے گناہ بے شمار نے لیکن سارے گناہاں شہادت دی چادر دے اندر لپیٹ کے لے آئے ہیں ساڑے گناہ نہ ویکھ ثم اوحیا ثم اقتل ثم اوحیا ثم اقتل اللہ پھر زندہ کر پھر شہید ہوئیے پھر زندہ کر پھر شہید ہوئیے اوہ تیری جنت جوی لذت نہیں جڑی امی عائشہ دی حرمت قربان ہون اندر لذت ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ سنیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موت پاک دا ذکر کرتے جا رہے ہیں لوگوں عوام پوچھ دیئے کہ تو سامائے ربیع الاول اندر یہ سارے کم کیوں نہیں کیتے میں بغیر کو سے تانو تشنیم ہے بس جواب ہی تھے رہا وہاں کہ اے ایام بیماری دینے حضور نے اے ایام دکھ والے نے حضور نے نبی علیہ السلام فرمایا میری موت دا دکھ تے صدمہ جینا ہے سارے صدمہ تے بھاری ہوئے گا پچھو انہا صحابہ اکرام تو جنہ ہے برداشت کیتا ہے پچھو انہا صحابہ اکرام تو جنہ جدائی والا سانو تے 35-36 سال ہو گئے نے اسی تے علامہ دی قربانی اور شہادت نو نہیں بھول سکے اس ویلے اینج دی کفیت ہوندی سی جان دیو جدو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی شہادت ہوئی 30 مارچ نو جناب الریاض شہر اندر ادو میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں پڑھدا سا تو جدو خبر آئی علامہ شہید ہو گئے نے تے پورے شہر رکشہ پھیریا گیا جنازے واسطے 31 مارچ دے اندر ناصر باغ لاہور اندر غیبانہ جنازہ ہوئے گا تے اس رکشے اندر اعلان کرنے والا بھی میں ہوندا ساندہ اور کر رہا سا اعلان کہ تے علامہ شاہد العصری حافظہ اللہ موجود سن اپنے جناب گھنٹہ گھر تے آگے عمری بازار اندر مولانا محمد صاحب چیمہ رحمت اللہ علیہ بھی موجود سن پورے شہر میں اعلان کرتے گئے تے اعلان اندر کی ہوندہ سی لٹ گئی آل الحدیث تھی متا کون علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اسا تے او صدمہ برداشت نہیں کر سکے پھر ناصر پاک گئے جنازے واسطے جناب سارے طلاب اور گرفتار ہو گئے تھے کچھ چند دن جیل دے اندر رہتے پھر واپس آئے تے پھر 6 مہینے کوئی ہوش حواشی نہ رہا کوئی بیماری دی اینج کیفیت چلا گیا کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ میں کیڑے مقام تیاں کیڑی حالت کیفیت اندر آن جو منہ چواندہ کئی جاواں تے الفاظ اسی تے علامہ دے دکھ نو برداشت نہیں کر پائے تے انہاں صحابہ نو سلام پیش کی تھی کہی جیے جنہاں محمدی جدائی نو برداشت کیتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدائی اور غم نو دکھ نو برداشت کیتا ہے اے اس کو لو پوچھو جدے جناب پیارے محبوب محبت کرنے والے دنیا تو چلے جاندے نے پھر انہوں دی حالت کیفیت مگروں کی ہوندی ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہے کہ درد محسوس ہوئی ہے آپ نے پٹی مبارک باندھ لئیے اپنے سر مبارک دے 29 سفر ہے ماہ ربیع الاول دا اگلے دن چاند نظر آنے والا ہے نبی علیہ السلام گھریں تشریف لے آئے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمدیہ نے میں ویکھیا نبی علیہ السلام نے سر مبارک تے پٹی بنی ہے میں پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہویا ہے فرمایا عائشہ میرے سر نو درد ہے فرمایا مابو جی تے میرے سر نو بھی درد ہو رہے ہیں فرمایا کوئی گل نہیں عائشہ جے تینو درد ہو گیا تے زیادہ تو زیادہ ہی ہوئے گا نا کہ تینو موت آ جائیں گی لیکن تو کیڑی خوش نصیب ہوئیں گی جی میری زندگی اندر فوت ہو جاویں اینج بھی آندے نے کدے گھر بیٹھیاں اولاد اپنے بچیاں نو آندی ہے کدے جناب باپ اپنے
اپنے بیٹے نو آنا ہے کہیں ایسا نہ ہوئے کہ تہاڈا دکھ مینوں سہنا پہ جائے، جن دی کیفیت نہ ہوئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے ہیں عائشہ جے تو میری زندگی اندر فوت ہو جائے میں تنو آپ غسل تے کفن دے آنگا اور آپ جنازہ پڑھاواں گا اور آپ قبر چ اتاراں گا۔ نبی علیہ السلام بے تکلفی اندر محبت اظہار فرما رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اگلے دن ماہ ربیع الاول دا چاند نظر آ گیا ہے تے نبی علیہ السلام نے بخار ہو گیا ہے۔ بخار اتنا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے آئے نبی علیہ السلام کو، فرمایا محبوب جی تواڈی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا حضرت ابن عباس نے کہ حضور دے وجود جو تپش حرارت بخار دی من بھی محسوس ہوئی۔ میں عرض کیتا محبوب جی اتنا بخار اتنی شدت بخار دی؟ فرمایا ہاں ابن عباس اللہ دے نبی نو دو بندیاں دے برابر بخار ہوندہ ہے، میں چونکہ اللہ دا نبی ہاں اللہ دا رسول ہاں، بخار دی شدت ہے دے دو بندیاں دے برابر ہے۔ ایویں سمجھو کہ عام بندے 104-5 تک بخار جاننا ہے، اللہ دے نبی نو 208 تک بخار جاننا ہے، اتنی بخار دی شدت ہے نبی علیہ السلام دی۔ آپ نے فرمایا گھر والے انو صحابہ کرام نو انج کرو مختلف کنویں تو پانی منگایا جائے، 7 کنویں تو پانی منگایا جائے، 7 مشکیزیں منگائے جان، وہ میرے ہوتے پا دیتے جان، میں جناب کچھ مینو تکلیف دے اندر کمی محسوس ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے لایا چاہ رہے ہیں پانی ہوتے ڈھالیا چاہ رہے ہیں، لیکن شدت بخار دی ودی جا رہی ہے ودی جا رہی ہے۔ لوگوں جمعرات دا دن آ گیا ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بخار اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بخار بڑھ گیا ہے نبی علیہ السلام کہ آپ دیکھول سیدنا علی و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی تشریف لے آئے، سیدنا عباس بھی تشریف لے آئے۔ آپ دی خیر وفیت پوچھئے، پھر بعد نو تشریف لے گئے، بعد مسجد نبوی اندر صحابہ کرام نے سارے کام کاج چھوڑ کے بہ گئے نے مسجد نبوی اندر، پتہ نہیں حضور دی حالت کی ہے، پتہ نہیں رسول اللہ دی کیفیت کی ہے۔ حضور آندے نے نماز پڑھاندے نے سر پانو درد ایویں چھاری ہے تے پھر واپس تشریف لے جاندے نے، کدے کدے کچھ نہ کچھ مختصر درس ارشاد فرما دیندے نے۔ ایک دن آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے جان تو بعد بس میرے ابو بکر نو کچھ نہ کیا جائے، میں سارے دے سانات دے بدلے دے چکا ہاں سوائے ابو بکر دے، اے دے مال نال میں بڑا فائدہ پہنچیا ہے، اے دی ذات نال میں بڑا فائدہ پہنچیا ہے۔ سارے مسجد نبی وال جنہ صحابہ دے گھران دے دروازے کھل دینے سارے بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے تے۔ میں اپنے رب نو اپنا خلیل بنا چکا، لیکن جے میں مخلوق چو کسے نو خلیل بنانا تے میں صدیق نو خلیل بنانا، اے میں محبت اظہار فرماندے آپ گھرے تشریف لے گئے۔ آپ اگلے دن جمعرات والے دن نماز واسطے تشریف لے آنا ہے، لیکن نبی علیہ السلام دے ہوتے بخار دی شدت ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اصل الناس لوگا نماز پڑھ لئیے، محبوب جی کتھے نماز پڑھ لئیے؟ لا بل ہم ینتظرون، محبوب جی ہوتے انتظار فرما رہے ہیں، ہوتے منتظر نے تے تو ہڈے منتظر نے تے تسی تشریف لے آؤ تے جماعت کرواؤ۔ فرمایا پھر میرے واسطے پانی منگواؤ، پانی منگوایا گیا، فرمایا میرے ہوتے سٹیا چاہے پانی ڈالیا چاہے، کئی مشکی زیادہ پانی ڈالیا گیا۔ آپ نے تھوڑا جا فاقہ ہویا، آپ اٹھے، فرمایا میں نے اٹھاؤ تے سہارا دیو، سہارا دینا چاہیا حضرت علی و عباس نے، لیکن محبوب پھر اسی حالت اندر تشریح چلے گئے، پھر چرپائی پر لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد پھر پوچھا صلی اللہ لوگا نماز پڑھ لئی، محبوب جی لوگ نماز نہیں انتظار فرما رہے ہیں، 3 واری ایویں ہویا ہے۔ آخرکار حضور فرماتے نے عائشہ لگتا ہے میرے کو آج نماز لئی نہیں جایا جا سکے گا، جدو دا میں بیمار ہویا سا روز جا رہا سا، آج نہیں جا سکاں گا۔ محبوب جی پھر کی حکم ہے؟ فرمایا مرو ابا بکرن، مرو ابا بکرن، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر دے حوالے کر دو محمد مصلی
ابو بکر صدیق دے حوالے کر دو، پیغمبر دا مصلی صدیق نو کہو نماز پڑھان۔ اللہ نے حضور نے اپنے حکم ارشاد فرمایا ہے، سیدنا صدیق مصلی رسول پہ آئے۔ امی عائشہ فرما دیا رہی ہیں یا رسول اللہ میرے بابا نو رہن دیو، کسی ہور نو کہہ دیو میرا بابا بڑا نرم دل ہے، تواڈے مصلی تے کھڑے نہیں ہو سکن گے۔ فرمایا نہ انکار کرو عائشہ، یا اللہ والمومنون، اللہ آسمان تے انکار کرتا ہے کہ سوائے ابو بکر دے تواڈے مصلی تے کوئی نہ آئے۔ سازشیو، رافضیو، کافرو، منافقو، تسی روز صدیق دی خلافت انکار کر دے ہو اور آندے ہو صدیق خلیفہ اول نہیں، خلیفہ بلا فصل نہیں، تسی علی پانو خلیفہ بلا فصل کہہ کے صدیق دی خلافت انکار کر دے ہو۔ انشاءاللہ وقت آنا ہے جدوں اے بل پاس ہونا ہے تو انشاءاللہ سب منوانا ہے خلیفہ اول صدیق کے دا مست کلندر جڑا مستی جقیدان دیو کہ علی دا پہلا نمبر ہے۔ اے مستی اندر اے شراب پی کے مستی اندر بے حیائی اندر جڑا عقیدہ بیان کر دے ہو، انشاءاللہ یہ عقیدہ تھوڑا بند کروانا ہے تے تھوڑے کلو نعرہ لگوانا ہے۔ وقت آنا ہے، ضرور آنا ہے، ساڑی زندگی آئے یا نہ آئے۔ جوانوں سن لو، زندگی ساڑی آئے یا نہ آئے، ساڑی موت تو بعد ہے، میری بات لکھ لو، وقت آئے گا پاکستان ضرور آئے گا، ہر بندہ کہے گا ہوش حواس دے اندر صدیق دا پہلا نمبر۔ انشاءاللہ وقت آئے گا صدیق دا پہلا، انشاءاللہ صدیق دا پہلا نمبر۔ انشاءاللہ یہ ازانہ جدے اندر جڑی خلافتہ دے اعلان انہیں بند ہونے نے تے رافضی نے کیا جانے سدھا سدھا ازان دے ہو، اشہد اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اے ازان رافضیاں کول دیوانی ہے انشاءاللہ یہ دے وچ جڑا جملہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاس۔ اے خلیفۃ بلا فرد الفاظ انشاءاللہ کو پوچھنا ہے۔ اے سیدنا علی نے اذان اندر دیتے ہون تے حوالہ لائیے، یا حضرت امام حسن نے، حسین نے، امام زین العابدین نے، امام باقر، امام نقی تقی موسیٰ قاظم نے، امام جعفر صادق نے الفاظ پڑھے ہون تے دلیل لائیے تے جے نہیں پڑھے تے سانو سنان واسطے پڑھ دے ہو، جے انہاں نہیں پڑھے اپنے کولوں بنا کے پڑھ دے ہو، جے نہیں پڑھے تے پھر ساڑھے عقیدے دی نفی واسطے پڑھ دے ہو، جے شخصیات نے ائمہ کرام نے نہیں پڑھے پھر اہل سنت دی عقیدے دی صدیق عمر عثمان دی خلافت دے انکار واسطے پڑھ دے ہوتے۔ وقت آنا ہے اسا نہیں پڑھن دینا انشاءاللہ، اسا منوانا ہے کہ صدیق دا پہلا، مل کے بولو صدیق دا پہلا، ذرا مل کے ہوش آواز دے اندر نعرہ مارو جڑا تواڈے ہوش نال بیٹھا ہے، ذرا اچھی آواز کہے ہوش آواز دے اندر صدیق دا۔ مست نہیں ہوئے، مست نہیں ہے تو ہوش حواس دے اندر بولو، ہوش حواس دے اندر صدیق دا۔ کوئی گل نہیں، بندہ کس ویلے بند مستی ٹوری جانا، ہوش حواس دے اندر صدیق دا۔ میں سمجھ نہیں آئی تے گلی نگر نگر، اچھی بولو گلی نگر نگر، حضور نبی پاک کا ہم سفر، حضور کا ہم سوار، گلی نگر نگر، عمر اچھی کو عمر نال عقیدت محبت اظہار کیجئے، سن لیجئے جڑا پیغام میں دینا چاہنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کیفیت فرمایا ابو بکر نو کو جماعت کروان، صدیق مصلی پاک تے آگئے، جمعہ والا دن اتوار، ہفتہ اتوار، یہ نمازہ سیدنا صدیق پڑھان دے رہے، صحابہ پڑھ دے رہے، مگر علی پاک پڑھ دے رہے، حسن حسین نمازہ پڑھ دے رہے، آل رسول اہل بیت پڑھ دے رہے۔ اللہ دی قسم ہے جے میں سمجھ نہیں آئی، جدوں صدیق نے حضرت حسین، حضرت امام حسن نو اپنے موڈے تے چک کے لے کے جا رہے سن، اس دن سمجھ آندی ہے کہ اہل بیت دا کی مقام ہے۔ تے جدوں صدیق دے مگر سارے اہل بیت کھڑے ہو گئے تے سمجھ آ گئی صدیق تیرا کی مقام ہے۔
سن لیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر آخرت آپ دنیا تو تشریف لے کے جا رہے ہیں، اتوار والی رات ہے، توجہ فرمائیے، صبح سوار ہے، 12 ربیع الاول دا دن آن والا ہے، فجر دی نماز دا ویلا ہویا ہے، وقت ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگا نماز پڑھ لئیے، محبوب جی صدیق جماعت کروا رہے ہیں، نماز شروع ہو گئی ہے۔ فرمایا ذرا کھڑکی کھول میں آخری نظر پاواں صحابہ تھے۔ کھڑکی کھولیے، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام اللہ علیہا نے نبی علیہ السلام نے اینج نظر ماری ہے، صحابہ کرام دے اس پاسے حجرہ رسول ہے، اے مسجد نبی محراب رسول ہے، اے نال حجرہ رسول ہے، جو حضور نے اینج نظر مبارک پائی ہے، صحابہ کرام تے آپ مسکرا پہ صحابہ نو ویکھ کے صدیق دی امامت حضور مسکرا پہ حضور خوش ہوئے، یوجب الذرہ خوش ہو رہے حضور کہ میری 23 سالہ دی کمائی، اے میرے صحابہ دی جماعت، اے انہوں دے اتفاق اتحاد محبت دے پیار کہ میرے گھر والے اہل بیت صدیق دی امامت کھڑے، آپ خوش ہوئے صحابہ نو ویکھ کے، جو ہی خوش ہوئے صحابہ فرماتے نے حضور ہنسے تے مسجد نبی روشن ہو گئی۔ دل کرتا سی کہ سلام پھیر دئیے، نماز توڑ کے محمد چہرہ ویکھ لئیے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ نماز اپنی جاری رکھو، نماز جاری رکھو۔ کھڑکی آپ نے بند کروا دیتی ہے، چرپائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ نماز پڑھیے فجر دی۔ نماز پڑھن تو بعد حضرت علی تے عباس اندر اجازت چاہی، حضور نے اجازت ارشاد فرمائی، اجازت جدو مرامت فرمائی، علی عباس آئے کیفیت ویکھی تے باہر نکلے۔ صحابہ کرام پوچھتے نے علی عباس تسی دوئیں اندر کیسو چچا بھتیجا حضور نہ مل آئے ہو، سناؤ حضور دی کیفیت کی ہے؟ فرمایا رسول اللہ دی طبیعت صحیح نہ، علی فرمان لگے بہتر نظر آن دیئے، عباس فرمان لگے اے علی تسی عمر چھوٹے ہو، میں بنو ہاشم دے بندے دنیا تو جاندے ویکھن میرے نو انج محسوس ہوندہ ہے کہ محبوب دے چہرے پاک تے موت دے آثار جاری ہو چکے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے علی بس حضور ایویں نے آج یا کل دنیا تو تشریف لے جانگے، اینج دی کیفیت نظر آن دیئے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام نے اس کیتا محبوب جی طبیعت کیسی ہے؟ فرما صدیق کچھ بہتر نظر آ رہی ہے، فرما اگر اجازت ہوئے تے میں کئی دن اپنے گھر نہیں گیا، میرا جڑا باہر مدینے تو گھر رہے اتھے میرے بیوی بچے نے جے میں جاواں تے واپس آ جاواں۔ فرمایا ابو بکر جاؤ تے جلدی واپس آ جانا، جانا ہے تے جلدی واپس آ جانا۔ حضرت صدیق فرماتے نے میں گھوڑے پر سوار ہوگا اپنے گھر والت چلا گیا، پچھو امی جی عائشہ فرما دیا نے میرے بابا صدیق دے جان دی دیر ہے، علی عباس دے باہر نکلن دی دیر ہے، میں حضور دے کول جا بیٹھی تے نبی علیہ السلام دے مغرب سرانی طرف میں بیٹھ گئی، آپ دے پیٹھ مبارک نو آپ دی کمر مبارک نو اپنے میں سینے نال لا لیا ہے، مگر بیٹھ کے نبی علیہ السلام دی خدمت واسطے میں بیٹھ گئی تے نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بخار دی بڑی شدت ہے تے آپ دے ہونٹ مبارک جڑے نے آہستہ آہستہ ہل رہے نے، آہستہ آہستہ بول رہے نے، میں کچھ سننا چاہیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ میری امت نو کہہ دینا نماز دا خیال رکھے، وما ملکت ایمانکم غلامان دا خیال رکھے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، یہود و نصارت اللہ لعنت کرے جنہاں نبیوں دی قبراں تے سجدے کیتے، اللہ تجعلوا قبری دا میری قبر میلہ کا عید نہ بنا دینا، اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد، اے اللہ میری قبر دی عبادت نہ ہونے دینا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للموت سقرات، ہائے موتی سقرات، پھر میں پھر رفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، میں اللہ دی رفاقت جانا چاہنا، میں نے اللہ نے اختیار دیتا ہے زمین تے رہو تواڈی مرضی میرے کول آ جاؤ، میں تواڈی مرضی، میں اپنے رب کول جان دا فیصلہ کر لیا ہے۔ رسول اللہ فرما دے میں رب کول جان دا فیصلہ فرما لیا ہے۔ امی عائشہ فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دایاں ہاتھ اوپر اٹھے
اٹھیا ہے انگلی مبارک اٹھی ہے فرمایا لا الہ الا اللہ نال فرمایا ان للموت سقرات ہائے موت دی سقرات ہائے موت دیاں سختیاں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے اے منظر میں سارا ویکھ رہی ہاں حضور دے مگر بیٹھی ہاں حضور دے سینہ ہے آپ دا پیٹ مبارک کمر مبارک میرے سینہ لگی ہے واری میری سینہ میرا تے نبی علیہ السلام دی حالت کیفیت آپ نے فرما دیا نے ہستا جی اپنا ہاتھ مار اوپر اٹھایا ہے لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ عمر رفیق العلا پڑھے ہے تے ایمیں پھر ہاتھ نیچے نو آ رہے ہیں تے اچانک آ کے ران پاک تے ہاتھ گرے ہے میں سمجھ گئی لگتا ہے حضور پاک دی روح پاک پرواد کر گئی انج دی من خوشبو محسوس ہوئی حجرہ پاک اندر کدے خوشبو انج دی آئی نہیں میں جلدی نہ اٹھی رسول اللہ نو چرپائی پہ لٹھایا آپ نو ویکھیا تے آپ دی روح پاک پرواز کر گئی اسے روح پاک دی خوشبو محسوس ہوئی میں یمنی چادر ایک سفید دھو کے رکھی ہوئی سی سوار کے اس چادر نو اٹھایا تے حضور دے اوپر چادر نو پا دیتا ہے چادر نو پا کے میں تیزی نال مسجد نبوی دے دروازے ول چلی دروازے پہ آئی دروازہ کھٹکھٹایا صحابہ دوڑے آئے دروازے پر فرمایا 12 ربیع الاول شبو چاند دا وقت سورج چڑھ چکا ہے فرمایا جو ہی صحابہ دروازے پہ آئے پوچھا اماں جی کی ہویا ہے فرمایا قد مات نبیکم تو آڈے پیر و مرشد وفات پا گئے بس کہن دی دیر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کچھ صحابہ ایسے بھی سن کہ جڑے بیٹھے سن زمین تے بیٹھے سن تے حضور دی موت دی خبر سنیے تے پیر فالج زدہ ہو گئے اٹھ بھی نہیں سکے کچھ صحابہ تے اینج دی کیفیت اینج دی خبر جو ہی پہنچیے کچھ صحابہ اٹھ نہیں پائے پیریں سکت نہیں رہی پیریں وجود طاقت نہیں رہی پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے صحابہ کرام فرماندے نے کچھ صحابہ کرام ایسے سن جڑے حضور تو بعد جنہیں بولنے ہی چھڑ دیتا سی بس نماز پڑھ دینا اپنے معاملات اندر ایویں لگتا سی جویں زبان دے وچوں بولن دی ہمت طاقت نہیں بولنا اتنا بولنا ہی چھوڑ گئے حضور علیہ السلام دی وفات دی کیفیت غم دی کیفیت ایسی تاری ہوئی کہ پورے مدینے اندھیرا چھا گیا ہے صحابہ فرماتے گھر جو باہر نکل دے سانتے سن اپنے گھر دی گلی تے راہ معلوم نہیں سی ہوندے اتنا اندھیرا ہو گیا سی ایک دوجے دے ہاتھ بھی سنو نظر نہیں سی آندے صحابہ کرام دے ہوتے کچھ بے ہوشی دی کیفیت ہے حضور دی موت پاک دی خبر سن کے حالت کیفیت ہے سب تو بڑا جری انسان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے میری حالت میری کیفیت کی ہے او جشنیوں کیفیت صحابہ سنو او ملادیوں کیفیت صحابہ سنو او اچھلنے کودنے والوں کیفیت صحابہ سنو سانو گستاخ کہنے والوں کیفیت صحابہ سنو سانو نجدی کہنے والوں کیفیت صحابہ سنو سانو گستاخ اور منکر ملاد کہنے والوں سنو کیفیت اصحاب رسول سنو ہاڑی مجبوری پہ غور کیجئے ساڑی عقیدت پہ غور کیجئے ساڑے مسلک پہ غور کیجئے ساڑے دعوت پہ غور کیجئے سن لیجئے نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہوش حواس دی حالت کیفیت کیے تلوار نے عام چوبار کر لئیے فرمائی جا رہا واللہ ما مات رسول اللہ اور کوئی جملہ زبان تے نہیں آندہ سوائے اس دے واللہ ما مات رسول اللہ واللہ ما مات رسول اللہ اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے جڑا کہے گا میں وہ دی گردن اڑا دیاں گا رسول اللہ فوت نہیں ہوئے رسول اللہ فوت نہیں ہوئے اے حالت کیفیت سیدنا صدیق اپنے گھر گئے ہوئے وہ تو واپس چلے جانے حضور دی طبیعت پتہ نہیں کیسی ہوئے گی واپس چلتے آ رہے ہیں جدوں مدینے دی گلیج پہنچے ویکھ ایک چھوٹا جا بچہ اٹھ دیتے بہن دیتے ڈگ دیتے رو جا رہی ہے سیدنا صدیق گھوڑے تو نیچے اترے اس بچے دے کول پہنچے فرمان لگتا ہے بچہ بے ہوش ہونا جا رہا ہے بیمار ہونا جا رہا ہے ڈگ دیتے اٹھ دیتے رون دیتے پریشان قریب آئے فرمایا ہے بچے کی ہویا ہے کسے مارے ہے یا کی ہویا ہے تینوں کہنے لگے تسی نہیں جان دے میں کیوں رو رہا وہاں پیرو مرشد وفات پا گئے محمد مصطفیٰ وفات پا گئے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلدی اٹھے
اور گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے نو ایڑی ماری، تیزی نال چھڑان دے ہوئے مسجد نبی دے کول پہنچے۔ گھوڑے تو اترے، بار ربیع الاول سن لیجئے، گھوڑے سے اترے، اندر داخل ہوئے، جہاں نبی علیہ السلام حجرہ عائشہ دے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ السلام دے کول آئے، حضور دی میت پاک جسد اطہر چرپائی مبارک دے کول آئے، آکے آپ دے اوپروں چادر ہٹائیں، چادر ہٹا کے ماتھہ رسول دا بوسہ لیا صدیق نے، نالے روئی جا رہے نے، اٹھائیے صحیح البخاری، صدیق رو رہے نے تے فرما رہے نے، یا رسول اللہ توڑی موت پکیزہ، جی میں توڑی زندگی پکیزہ ہے، میں توڑی موت پکیزہ رہی، توڑے دے دو موتاں نہیں آن گیا، جڑی موت اللہ نے لکھی سی نا، کلو نفس ذائقۃ الموت وما جعلنا لبشر من قبل الخلد افئن مت فهم الخالدون کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ او موت توڑے تھے آ گئی، اور رب دا فیصلہ توڑے تھے آ گیا، اور رب دا پیغام تساں قبول فرما لیا۔ ایویں آنسو بہاندے بہاندے صدیق روندے روندے باہر